الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس میں کئی ہستیوں کی یادیں وابستہ ہیں۔ پچھلا جمعہ شہدائے بدر کے حوالہ سے ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج شمع شبستان ولایت آل مصطفیٰ کی جڑ شاخ مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ و محبوب خدا مطلوب مصطفیٰ قاتل الکفار طاہر اطہر اعطر اکرم مہتاب بنی ہاشم اسد حیدر زیغم غضنفر بازو مصطفیٰ شیر خدا صف شکن شمشیر زن تیر افغن ابر سخاوت بحر کرامت ہادی کریم ہادی صراط مستقیم مولا و مددگار مشکل کشا سرکار والا اقتدار قسیم النار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب قطب الارشاد بالرسالہ الوحید الشہید طیب و زکی طاہر و نقی کافر کش حاجت روا مومن پناہ اسد ذوالجلال وزیر مصطفیٰ حیدر کرار اخو رسول زوج بطول امام الواصلین اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت مرتب دست قدرت زور بازو نبی فدائے مصطفیٰ برادر مصطفیٰ قسیم جنان قاسم کوثر تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا علی تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا
ماشاءاللہ یہ مطلب ہے تسی سنن لئی تیار بیٹھے ماشاءاللہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو الحسنین جناب حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں ہم نے آج ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہاں ذرا اچھا بولو، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ جب یہ عشرہ شروع ہوتا ہے، یہ آج رات سے شروع ہوگا، آخری عشرہ، تو جہنم سے آزادی، یوں ہی یہ عشرہ شروع ہوتا ہے تو علی کا دن آ جاتا ہے۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوا، ادھر علی کا ذکر آ گیا۔ اشارہ شاید اس طرف ہے کہ اگر دل میں محبت علی نہیں، جہنم سے بچنے کا سوچنا بھی نہ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دل میں بغض علی اور جنت کا جنون، دل میں بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ نبی جو نبیوں کا سلطان، وہ نبی جس کا ہم پلہ کوئی نبی بھی نہیں، وہ نبی جس کے لیے رب نے کل کائنات بنائی، وہ نبی کہ جو جانے کائنات ہے، اگر کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں تو اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ بات کو لمبا کروں، مختصر یہ ہے کہ وہ نبی جو کائنات کی جان ہے، وہ فرماتے ہیں علی نفسی، علی میری جان، جو کائنات کی جان کی بھی جان ہو وہ علی، جو کائنات کی جان ہو وہ علی۔ امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام مہدی تک امامت کے باب کو علی کہتے ہیں، اور امامت، ولایت، شرافت، عزت، عظمت، جس گھر کی دہلیز پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں، اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ اور مولا علی ہر کمینے بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں، بات سمجھ آئیے؟ گھٹیا، کمینہ، خبیث النفس، ایسے کسی بندے کی سمجھ میں آنے والا۔ میں نے تو کئی ایسے ملاؤں کو کہتے سنا ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ علی علی کر کے ہم نے اپنا ستیہ ناس کر لیا ہے۔ میں کیا تیرا ستیہ ناس اتھے بھی ہو گیا تھے، انشاءاللہ تیرا ستیہ ناس قبر بھی ہوئے گا، تیرا حشر بھی ہوئے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی سے، اور علی کا ذکر عبادت ہے۔ حدیث پاک ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اس میں حکمت اس فرمان میں شاید یہ تھی کہ جو چہرہ دیکھ رہے ہیں وہ تو عبادت کر رہے ہیں، صدیق اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی بھی دیکھ رہے ہیں، طلحہ بھی دیکھ رہے ہیں، سعد سعید بھی دیکھ رہے ہیں، بلال بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے دیکھ کر زیارت کر رہے ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، جنہوں نے دیکھ لیا عبادت کر لی، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو ہم آج وہ عبادت کرنے والے ہیں۔
سمجھ آئیے بات؟ تو نبی پاک علیہ السلام وہ علی کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں سے نماز روزہ حج وغیرہ کا پوچھ لیا جائے گا، پھر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک کا پل صراط سے گزر ہوگا۔ تو پھر جب لوگ تمام حساب کتاب دینے کے بعد پل صراط کی طرف آئیں گے اور سامنے جنت کا وہ راستہ ہے، نیچے جہنم ہے، اوپر سے گزر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کون سا سوال پوچھا جائے گا؟ ان سے پوچھو کہ علی کی ولایت کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اور بھائی نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کلیئر کروا کے جا رہے ہیں۔ پھر آگے سے پوچھا جائے گا ولایت علی کو مانتا ہے؟ اگر مانتا ہے تو پار گزر جا، اگر نہیں مانتا تو وہیں نیچے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھنا حضرت مولا کائنات کا بغض کسی مومن کے سینے میں نہیں آ سکتا، یاد رکھیے گا، اور کسی منافق کے سینے میں مولا علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ حضرت مولا علی کی محبت ایمان کی علامت۔ اگر کوئی اس ذکر سے تنگ پڑتا ہے وہ اپنے ایمان کی بھی فکر کرے، اور پھر اس کے لیے یہ پیغام کہ اگر اس ذکر سے تو جلتا ہے تو ہم تجھے اور جلائیں گے۔ ذکر علی سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سکتے، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں ڈالے گا تمہیں، میں نام لے لے کر یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ اور ان کی عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مننے نہ مننے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جو علی کا بغض رکھے، مولا علی کے ذکر سے تنگ پڑے، اس سے علی کا بگڑتا کچھ نہیں۔ سمجھ آئی؟ پنجابی دسن بھئی جیڑا مولا علی نال بغض رکھے علی دا کچھ نہیں بگڑتا، تے جیڑا بغض رکھے او دے پلے رہندا کھ نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے آل بیت رسول، اے نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت قرآن میں نازل کر دی۔ اے آل رسول، اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت قرآن میں نازل کر دی۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے جب تک کوئی تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز ہی مکمل نہیں۔ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ اور پھر بلکہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، ذرا سبحان اللہ اچھی آواز میں کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک جناب حضرت امام زین العابدین، نام سنا ہوا ہے آپ جو سادات کے باپ ہیں، جناب امام زین العابدین ایک مرتبہ بادشاہ تھا، ایک بادشاہ، اس کا نام تھا ہشام۔ وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آیا تو کعبے کے ارد گرد رش تھا۔ توجہ سے سنیے گا بات، کعبے کے ارد گرد رش تھا۔ ہشام بن عبد الملک اس نے آ کے دیکھو وقت کا بادشاہ ہے، کسی نے راستہ نہ دیا، وہ حجر اسود کو چومنا چاہ رہا تھا۔ جب کسی نے راستہ نہ دیا نا تو اتنے علی بن حسین بن علی آئے۔ امام زین العابدین آپ کا نام علی ہے، علی اوسط۔ زین العابدین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عابدین کی زینت، آپ اتنی عبادت کرتے تھے۔ سجاد آپ کو کہا جاتا ہے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، کہ سجدے کرتے تھے زیادہ، اس لیے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ آپ جب
تشریف لائے نا تو وقت کا بادشاہ شام دھکے کھا رہا ہے جب علی کا بیٹا، علی کا پوتا، حسین کا بیٹا، سیدہ خاتون جنت کا لقب جگر آیا تو سارے مجمع نے رستہ چھوڑ دیا، رستہ چھوڑا۔ امام زین العابدین حجر اسود کے پاس گئے، جا کے لب رکھے، چوم کے واپس ہٹے۔ ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ اب بندہ سڑیا ہوئے کسی کو رب کسی نو عزت دیتی ہوئے، شہرت دیتی ہوئے، تے دوجہ سننا لا کہ میں تینوں نہیں جانتا۔ پتر سوشل میڈیا دا دور ہے، یعنی بندہ وکھی چو جو بولے، وہ وکھی چو بولے۔ ہشام آکر لگا یہ کون ہے؟ ادھر بیٹھا تھا فرزدق بیٹھا تھا شاعر، اس نے شاعری میں کہا، اس نے کہا یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابہ قدمو۔ اے جود و کرم اور شرافت و بزرگی کے مرکز کے بارے میں سوال کرنے والے، تو کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس کا واضح جواب میرے پاس، اس کا واضح جواب میرے پاس ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ اچھا اس نے کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرام۔ یہ وہ ہے جنہیں مکہ کی زمین ان کے قدموں کے نشانات سے جانتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ، اس میں لگا ہوا ایک ایک پتھر اس کو جانتا ہے، اس کو کعبے کے در و دیوار جانتے ہیں، تو نہیں جانتا۔ سن یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ آپ نے فرمایا فرزدق کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تو نہیں جانتا، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کا بیٹا، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہے۔ ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جرى القلم۔ یہ وہ ہے کہ رسول خدا ان کے والد ہے اور جن پر اللہ ہمیشہ درود بھیجتا رہتا۔ اچھا بات تو اتنی کافی نہیں تھی، یہ علی بن حسین ابن علی ہے، ادھر میری طرف توجہ کریں ذرا، اتنا کافی نہیں تھا، یہ علی حسین کے بیٹے ہیں، ان کا دادا علی ہے، ان کا بابا حسین ہے، ان کے نانا مصطفیٰ کریم ہے، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ، اتنا کافی تھا۔ ادھا مطلب کی ہویا؟ ادھا مطلب ہے ہویا وہ فرزدق وینا انہوں پورا سیک دیتا۔ اج میں آج ذکر علی کریے، ذکر اہل بیت کریے، کہیں انہوں سیک نہیں پہنچتا، تے سیک ہے کہ سواد بھی وکھرا ہے، تو انہوں بھی سواد لیا فرزدق نے۔ اس نے ذوق لیا، انہوں نے آکھا لے پھر تنوں میں سیک دینا، میں پوری تقریر کرانگا امام زین العابدین دی عظمت دے کون۔ آپ نے اس نے کہا لو یعلم الرکن من قد جاء یلزمہ، توجہ سے سنیے گا، لحر یلزم منہ ما باتی الغضب۔ سنیے تارو، اس نے کہا کہ تو پوچھ رہا یہ کون ہے؟ اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ اس کا بوسہ لینے کون آ رہا ہے، جملہ سنیے، کہا اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ اس کا بوسہ لینے کون آ رہا ہے، دنیا حجر اسود کی طرف جاتی ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے یہ کون ہے، حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑ کے اس کے قدموں کے بوسے لینا شروع کر۔ کہا ھذا علی رسول اللہ والدہ امسک بنوری ھذا تحت الامم۔ یہ علی ہیں، رسول اللہ ان کے والد ہیں، ان کی ہدایات سے امتیں ہدایت یافتہ ہوتی، امت نہیں تحت الامم، امتیں ہدایت یافتہ ہوتی ہیں۔ ھذا ابن فاطمہ تا ان کنت جاہلہ، اور جن تو نہیں جانتا فاطمہ تا پترہ،
جس کو تو نہیں جانتا وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. اور پھر اگر تو نہیں جانتا تو سن بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ان کے نانا وہ ہے جس پہ اللہ نے باب نبوت کو بند کر دیا. اور پھر آگے فرمایا، یہ سنیے ذرا، توجہ کیجئے ذرا، کہا ما قال لا قط الا فی تشہدہ. شعر بڑا سننا لگا اور ادھا ترجمہ توڑا کلیجہ ٹھنڈا کر دے گا. کہا ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم. کہا یہ اس قدر سخی ہے اگر تشہد اشہد ان لا الہ اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں ہے، جڑا نہیں ہے نا لا، یہ تشہد میں لا ہے. اس کے علاوہ ان کی زبان پہ کبھی لا نہیں آیا. اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ساری زندگی ان کی زبان پہ کبھی یہ لا بھی نہ آتا. اللہ ماشاءاللہ. ایدہ مطلب ہے صرف پروفیسر صاحب سمجھیں، پھر تسی آخر کہ پروفیسر صاحب تسی توجہ ہونا وال کر دے، جڑا بندہ سمجھے گا میں کہ توجہ دے حل کرنی. میں نے آواز نہیں آئی چاچا جی کام واسطے میں آگا. ویکھو نا جنہوں پتہ لگا تڑپ کے اٹھ کے آیا. میں گل میں کی یہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہ یہ اس قدر سخی ہے سوائے تشہد کے یہ لا نہیں کہتے. اگر وہ لا نہ ہوتا تو ساری زندگی ان کی زبان پہ کبھی لا نہ آتا. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَا هَذَا الدَّائِرِ او گل آگی جڑی میں ابتداج کی تھی آکے تو نہیں انہوں جانے آیا کوئی گل نہیں انہوں دا کوئی نقصان نہیں. ان کا اس میں کوئی نقصان نہیں. العرب تعریف من انکرت والعجم، انہوں تے عرب آلے بھی جان دینے تے عجم آلے بھی. تو نہیں جانتا تے کی ہویا مما شرین حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجاب موتسم. یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کی محبت دین، جن سے بغض و کفر اور جن کی قربت بخشش کا سبب. اور جس جنم دا ایندھن بڑھنا اس سڑے تے جنہیں جنت جانا علی دا ذکر سن کے ٹھرے. پاکستان آلے تے کتو بچن گے، ملک نو بچان آلا محمد علی، لاہوری ڈیرہ لان آلا داتا علی، قائد اعظم دا ساتھی بن کے ملک پاکستان بنان آلا جماعت علی، مرزے دی منجی چاکری کل ٹھوکن آلا مہر علی. کیوں جی جے نکے علی ہیں جنتے وڈے علی دا کی مقام ہوئے گا. بیلول سے کسی نے کہا نا مجھے علی کی سمجھ نہیں آئی. آپ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، آپ نے لوٹا دے کے کہا جا پورا دریا لوٹے چھپا لیا. انہیں لوٹا جا کے دریا پھٹ کیتا، دریا نو فرق نہ پیا، لوٹا بھر گیا. انہیں پھر کوشش کی تھی، واپس آ کے کہتا ہے یہ لوٹا تو بھاری نہیں رہا. آپ نے فرمایا پھر میں نے تجھے کہا بھر کے لا. اس نے کہا جی آپ بھی بادشاہ بندے ہیں، اتنا بڑا دریا لوٹے میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا لوٹا رکھ دے، بس تجھے یہی سمجھانا تھا اتنا بڑا دریا اگر چھوٹے سے لوٹے میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا. اللہ لبیک یا رسول. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
لیاقت صاحب میرے کان نچ کہہ گئے کہ ہوں کو شیر سنا ملک احمد نواز صاحب تشریف فرمان ہے ہم مدینہ پاک تھے نا پچھلے سے پچھلے جمعے تو ان کی کال آئی ہمارے دوست تھے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب ان کی کال آئی تو میں نے ان کا میسیج سب کو سنایا ان کی بات ملک صاحب سے پوچھیں کہ مدینہ طیبہ میں رہ کے انہوں نے جو جملے یہاں پر کہے اتنی رقت طاری ہوئی نا مختصر اور جامع انہوں نے مجھے کہا قائی صاحب مجھے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیجئے گا اور صرف اتنا پیغام دے دیجئے گا کہ لیاقت کہہ رہا تھا سرکار بھی تو سلطان بھی تو بس اس جملے نے تڑپا کے رکھا آپ فاروق صاحب ایک سال تھے تو آپ کے ایک دوست نے میسیج کیا تھا اس نے تڑپا دیا تو اس کے بعد کوئی کیفیت بڑی دیر تک ہم پہ طاری رہی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہم نے یہاں آ کے شاید اتنا نہ لوٹا ہو جتنا لیاقت مجید نے سرگودہ میں بیٹھ کے وہ کریم ہے لجپال ہے وہ دور و نزدیک سے سننے والے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلسلہ بہرحال بات کر رہا تھا کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کوئی کمینہ کیا جانے علی کا مقام کیا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تاجدار ولایت ہے مولا علی ان کے فضل و کرامت ان کے فضل و کرامت کیا بات ہے کیا بات ہے فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا مرتضیٰ کی سعادت کی کیا ہر بندہ بولے مرتضیٰ کی سعادت مرتضیٰ کی سعادت مالک کا بدر کا ہو یا ہو احد کا ان کے سر کی شجاعت کا صحرا رہا کفر کو مات دیتے رہے ہر جگہ ان کی شان شجاعت بولیے ان کی شان شجاعت اور پہلے مومن بھی پہلے نمازی بھی گئے مصطفیٰ کے علی شیر غازی بھی گئے مومنوں کے وہ مولا سردار گئے قسمت کی رفعت ان کی قسمت کی رفعت کیا بات ہے میں نے ابتدا میں حضرت علی کا ایک لقب بولا تاجدار العطا تاجدار العطا یہ کون ایک ہوتا ہے سخی دینے والا سخی اللہ کا دوست ہے دینے والا لیکن وہ دیتا تو ہے منگتا پھر بھی کہتا ہے اور دے پھر دیتا ہے منگتا پھر بھی کہتا ہے اور دے تاجدار العطا ایسا سخی ہے جو دینے کے بعد اتنا دیتا ہے منگتے کو بولنا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود پوچھتا ہے اتنا کافی ہے یا بتا تیری جھولی میں اور ڈال دوں اس
لیے آپ کو تاجدار العطا کہا جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ اکثر آپ نے سنا، میرے والد صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک دن آپ تشریف فرما، ایک سائل آ کے صدا کرتا ہے، روٹی کا سوال کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اے میرے غلام کمبر، وہ جو میری روٹی پڑی ہے اس منگتے کو تھے۔ اس نے عرض کی اے امیر المؤمنین روٹی تو ڈبے میں بند ہے، فرمایا ڈبے سمیت دے، کہنے لگا وہ تو کجاوے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، فرمایا کجاوے سمیت دے، وہ کہنے لگا کجاوا تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہے، فرمایا اونٹ سمیت دے، وہ کہنے لگا اونٹ تو اونٹوں کی قطار میں ہے، فرمایا باگر نہ نکالنا پوری قطار دے، پوری قطار دے۔ یہ حضرت یہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت ہے۔ کمبر نے قطار پکڑا دی کیونکہ مولا علی کا آرڈر تھا، مولا علی کا حکم تھا۔ قطار دینے کے بعد خود دوڑ لگا، غائب ہو گیا۔ جب خود غائب ہوا نا کچھ دنوں کے بعد آیا، حضرت مولا علی نے پوچھا کمبر کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کی حضور منگتے نے روٹی مانگی، میں نے کہا ڈبے میں، آپ نے کہا ڈبے سمیت دے، میں نے کہہ دیا وہ کجاوے کے ساتھ ہے، فرمایا کجاوے سمیت دے، میں نے کہہ دیا وہ اونٹ کی پیٹھ پہ ہے، فرمایا اونٹ سمیت دے، میں نے کہہ دیا وہ قطار میں ہے، فرمایا پوری قطار۔ تو پھر نصیحت کیوں ہوئے، پریشانی علی کیڑی گل ہے؟ انہوں نے آکھا جی میں آکھا بھی تہاڈا دریا جوش مار رہا ہے، او بھاویں آکھے کہ مینوں راکھا بھی نال دیو، کدھر مینوں بھی نال نہ دے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں، سردار کا عالم کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا، فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک تولہ بھی بچا کے نہ رکھا، میں سارا تقسیم کر کے سو جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے زکوٰۃ نہیں دی کہ سرکار نے اتنا مال ہی نہیں بنایا کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر مزے دی گل ویکھو، اپنی اولاد نے نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ حرام قرار دے دی، لیکن اولاد صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اولاد زکوٰۃ دے گی لے نہیں سکتی، اولاد رسول زکوٰۃ دے گی لے گی نہیں۔ واہ سونیا ایڈا امت دا خیال، اس لیے اپنی اولاد پہ زکوٰۃ حرام قرار دے دی۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ آج ہر نبی پاک کا غلام عاشق جب زکوٰۃ دینے لگتا وہ کہتا میں تے حضور دی اولاد نو دینی۔ سرکار نے فرمایا کہیں میری امت رہ نہ جائے، میرے غریب غلام رہ نہ جائے، تو ہر کسی کا رخ میری اولاد کی طرف محبت کی وجہ سے ہو جائے گا، اس لیے میری امت کا فائدہ ہو۔ اور پھر فرمایا میری اولاد صاحب نصاب و زکوٰۃ دے تب بھی میری امت کا فائدہ ہو۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ لمبے لمبے سجدے کرتی نا راتوں کو، تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ ہر وقت سجدے کر کے سجدوں میں امت مصطفیٰ کے لیے مانگتی۔ تو میں نے ایک دن کہا امی جان آپ ہر وقت امت مصطفیٰ کا سوال کرتے ہیں، نانا جان کی امت کا سوال کرتی ہیں، کرنا چاہیے، کبھی اپنے لیے بھی مانگ لیا کریں۔ تو میری ماں نے مجھے جواب دیا بیٹا حسن امت کا حق پہلے ہے، اپنا حق بعد۔ ہمارے بابا نے ہمیں سکھایا کہ سب سے پہلے امت کا خیال کرنا ہے۔ تو اس لیے بعض اہل عشق فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سیدہ پاک مولا علی کی دستار لے کے اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اور جناب امام حسن کا زیر آلود جامہ لے کر آئیں گے، امام حسین کی خون والی قمیص لے کر آئیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پاک پروردگار آج تیرے نبی کی شہزادی
شہزادی تجھ سے انصاف مانگنے آئی ہے، تو جواب آئے گا اے نبی کی لخت جگر مانگ کیوں مانگے گی، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو سیدہ پاک عرض کریں گی پاک پروردگار میرے خامد کی شہادت کا بدلہ، میرے ابا جان کے وہ سہم جو عہد میں لگے اس خون کا بدلہ، یا اللہ میرے بیٹوں کی شہادت کا بدلہ، حسن کے زہر آلود جامے کا بدلہ، حسین کی خون والی قمیص کا بدلہ، 72 نفوس قدسیہ کے خون کا بدلہ، اگر آج کچھ دینا ہے تو تیرے نبی کی بیٹی اس کے بدلے میں امت کی بخشش کا سوال کرتی ہے۔ جنہوں نے آخرت میں ہماری بخشش کا سوال کرنا ہو، اتنے بدبخت امتی کہ آج انہی کے ذکر سے چڑھنے لگ جائے اور اس ذکر کی وجہ سے لوگوں پہ شک اور بدگمانیاں کرنے لگ جائے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی؟ جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، صاحب تبیان القرآن شارح بخاری و مسلم جناب حضرت مولانا غلام رسول سیدی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی کی محبت میں جینا سعادت ہے، مرنا شہادت ہے۔ جملے دیکھیں، جینا سعادت، مرنا شہادت۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا، اور اللہ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو میری آل کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے نا وہ تجھ سے بغض نہیں رکھتا، وہ مجھ سے بغض۔ اگر مجھ سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے اسانو توڑے نال بڑا پیار ہے پر توڑا بھائی چنگا نہیں لگتا، یہ مطلب ہے محبت دی کدرے نہ کدرے کمی رہے۔ بھئی تو بھائی نہ ویک، تو اے ویک بھائی کدہ ہے، ایک لمحے نہیں، یہ میں صرف اپنی مثال دے رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے جس کو اپنا بھائی کہا ہو، اور دنیا و آخرت میں اپنا بھائی کہا ہو، کئی لوگ اس کال کبھی چڑھ گئے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام یہ کس موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں؟ موقع کون سا؟ جب مواخات مدینہ قائم ہو رہی تھی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو رہا تھا، ایک انصاری دوسرا مہاجر، ان میں بھائی چارہ، میرے نبی بھی مہاجر تھے، علی بھی مہاجر تھے، خان صاحب نہ اپنے لیے کسی انصاری کو چنا نہ علی کے لیے، علی کو اکیلا چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی مواخات قائم کی، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ، علی رو پڑے، فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا میں رہ گیا ہوں، فرمایا یہ پوچھ میں نے تجھے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ مجھ سے پوچھ میں نے تجھے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ عرض کی آقا کس کے لیے؟ فرمایا میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس کو اپنا بھائی کہا ہو، اسی خوش قسمت ہاں، اسی کسی دے بے ادب نہیں، ہمارے سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ہم شان صحابہ بھی بیان کریں تے ٹھوک بجا کے اسی بیان کر دیں، ذکر آل بیت بھی کریے تے ٹھوک بجا کے، کیونکہ حق کی تاں ادا ہوتا، حق کی وہ چلیں اگر فارسی کا ذوق رکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اچھا یقیناً سبحان اللہ کہیے، وہ کیا خوب کہا کسی محبت اور عشق رکھنے والے نے کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد، سنیے صدیق عکس حسن و جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد،
محمد عثمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد اے سنیہ دا عقیدہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں نبی پاک کی یال کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کے اصحاب کا دامن ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ او جی فلانے علی نے بہتا مندن وہ جت گئے انجی ساڑھے تو وہ ساڑھے تو بھی زیادہ علی نو مندن میں کہا نہیں تو غلط فہمی کا شکار ہے جیسے مولا علی کو ہم مانتے ہیں ایسے مانتے ہی ہم سے بڑھ کے علی کو ماننے والا وہ تو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کو اتنا معاذ اللہ بزدل کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ علی کہ جو ایک دروازے کو ہاتھ رکھے اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قلعہ خیبر کا وہ مین دروازہ جو 40 بندوں سے نہیں ہلتا علی ایک ہاتھ نال ہلایا تو پوری بستی ہلن لگی اتنا طاقتور علی اتنا بہادر علی کہ اس دروازے کی ڈھال بنا اتنے بہادر علی میں کیسے مان لوں کہ علی نے 25-26 سال تکیہ کیے رکھا اور بھائی حسین یزید کے سامنے ڈٹ گیا کتنا لشکر تھا تاریخ کیا کہتی ہے 40,000 کا بھی 80,000 اس سے زیادہ کا بھی زیادہ تو زیادہ کر لو لکھ تو کر لو گھٹ تو گھٹ کر لو 18,000 کر لو 18,000 جو عالمہ اگے حسین دے مردہ ہوں جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے صادق دین تناندہ باہو جڑے سر نظرانہ کر دے بات سمجھ آ رہی ہزاروں کا لشکر حسین کے ساتھ کھاتے تھے علی اصغر سمیت بات یار غور تو کرو ڈٹ گیا کیوں جی علی دا پتر سی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے علی دا پتر سی ڈٹ گیا یہ پتر یزید دی اگے ڈٹ گیا ہزاران دی پرواہ نہ کی تھی علی نے 3 دی پرواہ کے میں کرنی سی ایدہ مطلب ہے ابو بکر حق دا امام ہے عمر حق دا امام ہے عثمان حق کا امام ہے جن کے ساتھ جن کے خلاف یہ تلواریں نکال لیں ہم اس کو نہیں مانتے اور جنہ دے پیچھے نیت لین اسویوں نہ پیچھے نیت لین جنہ نوینا امام بنے آسا انہوں نے اپنا امام بنے میرا کوئی مقتدی ہو نا حلالی مقتدی دیکھو دے سامنے میرا کوئی گلہ کر کے بیٹھے آقا خبردار کئی صاحب دے بارے گل نہیں کرنی چنگا مقتدی ہوئے تے میرے خلاف کوئی گل کرے تے مقتدی برداشت نہیں کردہ تے جے میرا مقتدی چنگا تے ابو بکر دا مقتدی علی ہے عمر دا مقتدی علی ٹھہر جاؤ عثمان دا مقتدی علی اچھا صرف علی نہیں ان کے مقتدی حسن بھی ہیں ان کے مقتدی حسین بھی ہیں جب میرا مقتدی ایڈا غیرت آلہ ہے تو پھر علی دی غیرت کا کوئی اندازہ لا سکتا ہے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ان کی غیرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے امام حسن کی غیرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے امام حسین کی غیرت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اگر امام چنگا نہ ہوئے تسی اسے پیچھے نماز نہ پڑھو پھر دسو جنہوں علی اپنا امام بنے
نماز بھی کیسی؟ علی ابو بکر کے پیچھے کہتا ہے پیچھے امام صاحب دے، جناب عمر کے پیچھے کہتا ہے پیچھے امام، بولو حسن و حسین کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کے، حضرت عثمان غنی کے پیچھے تینوں باپ بیٹا کہتا ہے پیچھے امام صاحب دے، پھر اچھا او امام اگے اے مقتدی بانی کے پیچھے اے نماز شروع کر دیا دن پیچھے امام صاحب دے، تے امام نماز مکان لگے آدھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، ایک دوجہ نے مننا لے، ایک دوجہ نو مننا لے تے ایک دوجہ دی مننا لے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا نا، ایک کیس آیا حضرت عمر کی عدالت میں، جب کیس آیا تو حضرت عمر نے ایسے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، اس بندے کو کہا ایتھے پیش کر، انہیں جدو دیکھے نا حضرت علی والت مولا علی دا بغضی سی، وہ کہنے لگا یہ میرا کیس سنے گا، صرف نہ جملہ کا یہ سنے گا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کا قد بھی لمبا سی، مچھا نچتاؤ بھی دے کے رکھتے سن، کھڑے ہو کے ایتھو پڑے، حتی شالہ من الارض، زمین سے اٹھا لیا، اٹھا کے کہا ہے کمینیا ما تدری من حاضا، تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا حاضا مولایا، اور کبھی زیادہ ڈالے اور توڑے پڑے پدال پہیے، کہا حاضا مولایا خلیفہ ثانی جو ابو بکر کے بعد تمام نبیوں کے بعد امت مصطفیٰ میں سب سے افضل وہ امیر المومنین جس کے سائے سے شیطان ڈرے، جس کے رومال سے آگ ڈرے، جس کے رکے سے دریائے نیل ڈرے، جس کی ٹھوکر سے زلزلہ ڈرے، وہ عمر کہتا حاضا مولایا، بات سمجھ آئی ہے؟ حاضا مولایا، حاضا اے مولایا، میرا مولا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا مولا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ جو علی کا مولا نہیں مانتا اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پہ ہاتھ کس کا بلند کیا تھا؟ اور بھائی مولا علی کے نام تے ہاتھ چکنا میرے نبی نے سنت۔ تو انہوں لگتا روزہ بڑا ہے، لگا ہے نہیں زور میرا لگ رہا ہے، پریشان تسی ہو رہے ہو، پیاس تو انہوں لگ رہے، انجی گل، اور کدی کدی ایسی جلدی چوئیے نا، تے گڑی چلا رہے ہوئے تے سپیڈ ماری ہے تے نال دا بیٹھا اپنی سائڈ سے بریکہ مار رہے ہیں، زور میرا لگ رہا ہے، پریشان تسی بیٹھے کیوں جی؟ اس واسطے ذرا کھول کے سبحان اللہ، بات میں کہاں لے آیا ہوں؟ غدیر خم پہ کہاں بات آگئی؟ غدیر خم پہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا انج نہیں، میں آگے چلنا، جس کا میں مولا اس کا، او پچھلی نکر رہ گئی، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہو، میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جب سے میں مولا تب سے علی مولا، جب تک میں مولا تب تک علی مولا۔
جب تک میں مولا تب تک علی مولا من کنتو مولا من کنتو مولا ذرا سجے کھبے دیکھو بھائی کھیلا نہیں بول رہا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے دل کی دھڑکن میرے عشق کی بلا میرے عشق کی بلا مولود کعبہ مولود کعبہ سرکار کا بھائی سرکار کا بھائی میری جان جوانی میری جان جوانی زہرا کا شوہر نبیوں کا وارث نبیوں کا وارث نبیوں کا وارث میری روح میں اترا میری روح میں اترا پر نور سراپا حسنین کا بابا پھولوں کی خوشبو صدیق کا مولا فاروق کا مولا عثمان کا مولا کوثر کا ساقی کوثر کا ساقی کوثر کا ساقی اے شاہ مرداں اے شیر یزداں اے شیر یزداں اصحاب کا مولا اے سب کا مولا اے سب کا مولا اے شاہ خیبر اے شاہ خیبر ولیوں کا آقا ولیوں کا آقا اے قرآن میں آیا قرآن میں آیا قرآن میں آیا کتبوں کا مولا غوثوں کا مولا غوثوں کا مولا منبر کی زینت منبر کی زینت محراب کی رونق محراب کی رونق محراب کی رونق آقا نے پکارا آقا نے پکارا بدر میں پکارا احد میں پکارا احد میں پکارا ہے ابر سخاوت ہر کام بنایا ہے بغیر کرامت میرے دل دے اندر میرے دل دے اندر دمس کلندر غدیر میں اٹھا ہاتھ غم نہیں ہوگا شرف رسول نے بخشا ہے غم نہیں ہوگا شکریہ یا توجہ ہے ابھی میں نے کہا قرآن میں آیا مولا علی کی شہادت کون سی رمضان ہے اچھی 21 رمضان تو میں قرآن جو 21 آیتاں پڑھنی ہے جڑی حضرت علی دی شان نازل ہو جائے چاہتا ہے سب سننا چاہتے ہیں میں نے ابھی نعرے وہی لگوائے ہیں من کنت مولا بولیے من کنت مولا فعلی مولا ہو جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی پاک پروردگار جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ جو علی سے دشمنی رکھے میرے مولا تو اس سے دشمنی رکھ ہم تو محبت کرنے والے اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اتنی آیات کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئی جتنی علی شان میں اتری 300 آیات علماء نے بیان کی اس میں سے برکت کے لیے میں 21 پڑھنے لگا ذرا باواز بلند کہیے سبحان اللہ ایک بار پھر کہیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مولا علی کی عظمتیں بیان فرمائی 300 آیات علماء نے بیان کی چند عرض کرنے لگا ہوں اللہ فرماتا ہے اہدنا
الصراط المستقیم. ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا. اب آیت نمبر 2 صراط الذین انعمت علیہم. آیت نمبر 3 جو دوران خطبہ میں نے تلاوت کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت نمبر 4 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آیت نمبر 5 یا ایوہ الذین آمنوا. بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر جس مقام پہ یا ایوہ الذین آمنوا آیا، اے ایمان والو، اس ہر حکم کا سب سے پہلا مصداق علی شیر خدا ہے. اس کا پہلا مخاطب علی شیر خدا. آیت نمبر 6 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. آیت نمبر 7 فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیت نمبر 8 فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. آیت نمبر 9 ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. آیت نمبر 10 قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. آیت نمبر 11 ذرا یارویں مننا لے چوکو سبحان اللہ. آیت نمبر 11 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. آیت نمبر 12 وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. آیت نمبر 13 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 14 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. آیت نمبر 15 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت نمبر 16 اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایھم اقرب. آیت نمبر 17 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آیت نمبر 18 والسابقون السابقون اولئک المقربون. آیت نمبر 19 اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آیت نمبر 20 انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت نمبر 21 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا
المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. آقا کریم نے فرمایا جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن، جہاں علی وہاں حق، جہاں حق وہاں علی۔ ہر کوئی حق کی تلاش میں، کوئی غوث ہو، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی امام، کوئی مقتدی، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مصنف، کوئی رائٹر، ہر کوئی حق کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن میرے نبی کے صدقے اللہ نے علی کو یہ شرف بخشا، ہر کوئی حق کے پیچھے چلتا ہے، لیکن جب علی چلتا ہے، جدھر جدھر علی چلتا ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا، جدھر علی حق ادھر، جدھر حق ادھر علی، جدھر قرآن ادھر علی، جدھر علی ادھر قرآن۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اگر میں فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، پھر بھی وہ مکمل نہ ہو۔ 70 اونٹ بھی بوجھ نہ چک سکے، اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو علوم کے 1000 باب تعلیم فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام، مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے علوم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب میں سے 1000 باب نکالا۔ یہ باب العلم ہے۔ ایک دن حضرت علی چل رہے ہیں تو چیونٹیوں کی ایک وادی آئی، اتنی کیڑیاں تھیں کہ زمین نظر ہی نہیں آ رہی، چیونٹیوں کا سمندر تھا۔ تو ساتھ چلنے والے نے پوچھا آپ کا جو رفیق تھا، اے علی یہ اتنی تعداد میں چیونٹیاں ہیں، کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بتا سکے کہ ان چیونٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے اتنا علم دیا ہو؟ مولا علی نے فرمایا ہاں آپ اس کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ صرف وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کیڑیاں کتنی ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے اس میں سے نر کتنے ہیں، اس میں سے مادیاں کتنی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے اس میں سے کس کا وزن کتنا، اس میں سے کس کا وزن کتنا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علی شیر خدا۔ یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میں جانتا ہوں۔ اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث پاک مسند احمد کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، 3 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت علی کے ساتھ یمن میں گیا تھا، اور مجھے کچھ شکایت ہوئی حضرت علی کے بارے میں۔ ایک معاملے میں انہوں نے میرے ساتھ سختی کی، تو میں جب مدینہ پہنچا تو مسجد میں میں نے چند لوگوں میں اس سختی کا ذکر کیا۔ حضرت عمر بن شاس کہتے ہیں میں نے صرف اس سختی کا ذکر کیا، چلتے چلتے بات اللہ کے محبوب تک پہنچ گئی۔ تو جب محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے تو میں حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو سرکار نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا،
نبی پاک علیہ السلام نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا. حضرت عمر بن شاس کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ لگتا ہے کوئی بات ہو گئی ہے یا وہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچ نہ گئی ہو. کہتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے قریب آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا یا عمر اے عمر واللہ لقد آذیتنی اللہ کی قسم تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. آقا کریم نے فرمایا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے مجھے اذیت پہنچائی ہے. عرض کی قلت اعوذ باللہ ان اوذیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں نے عرض کی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آقا میں آپ کو اذیت پہنچاؤں گا. وہ کیسے میں نے آپ کو اذیت پہنچائی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے علی کو تکلیف نہیں دی. عرض کی آقا علی کو تو میں نے اذیت پہنچائی لیکن آپ کو تو نہیں. فرمایا من آذا علی فقط آذانی جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. حضرت عمر بن شاس نے آقا کریم علیہ السلام سے معافی مانگی اور نبی پاک علیہ السلام سے معافی مانگ کر قدموں پہ آ کر حضرت علی کے حوالے سے اس کنفیوژن کو دور کیا. حاضرین کرام میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو علی کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. تو پھر جس کو علی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اپنا ٹھکانہ سمجھ لے کہاں پہ ہے. ہمیں تو پتہ الحمدللہ اسانو کچھ نہیں ہون لگا انشاءاللہ. عمل ذاتی جڑے عمل نے نا وہ بندے دا تے رب دا معاملہ. اسی کسی نو جنتی جانوی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہاں کسی دا حق ماریا کسی نو تکلیف دیتی یہ وہ نہیں معاف کرنا جدا حق ماریا. ماں باپ دا حق ہوئے بہنا بھائیاں دا حق ہوئے اولاد دا حق ہوئے کہ ذہن سے رکھنا اے دا حساب دینا ہے. باقی جڑے ذاتی معاملات نے اللہ تے بندے دے درمیان او رب تے بندے دے درمیان نے او دے وچ تہاڈا میرا کوئی دخل نہیں. او غفور رحیم ہے بخشن تے آئے کہ بدن فروش عورت بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے جسم بیچنے والی فاحشہ عورت ایک مقام سے گزرتی ہے کتا تڑپ رہا تو قریب کوئی برتن نہ ملا. پانی تو تھا کنواں تھا برتن نہ ملا. اس نے کیا کیا اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اس کو باندھ اس نے کنویں میں لٹکایا تو کتے کو پانی پلایا. اللہ نے فرمایا اسرائیل پہنچ اس کی روح قبض کر اور اس کو جنت میں پہنچا. عرض کی مولا اس نے آج تک اچھا کام نہیں کیا پہلی مرتبہ اچھا کام کیا اور موت کا پیغام فرمایا اس نے آج تک اچھا نہیں کیا آج اچھا کیا ہے. اس آج کے اچھے کی وجہ سے میں نے پچھلے سارے معاف کر دیے. میں نہیں چاہتا کہ آئندہ یہ زندہ رہے اور نیا گناہ کرے اس لیے ابھی اس کو جنت میں پہنچا. تو حاضرین کرام ایک عمل ساری زندگی کے گناہوں میں پانی پھینک دے. کتے کو پانی پلانا یعنی جنہیں کتے دی فکر کی تھی وہ دے پچھلے بخشے گئے تھے جنہیں بندے دی فکر کی تھی. میں بسرہ صاحب جان لگا عمرے تھے اے چاچا 3 کلو دانا چوک کے لے آیا. میں نے آنا جی یہ اتھے کبوترہ نو پا دینا. میں کہا بندے اتھے بھوکے مار رہے انہوں چکی تے لے جا پسا کے بندے انہوں کوا مدینے دے کبوترہ نو انشاءاللہ سرکار دے کبوترہ. اس چیز کا خیال رکھیں. قربانی دا ڈنگر لینا تسی 5-7 لاکھ دا تے جمیں قربانی واجب فطرانہ بھی ایک ہی واجب ایک کو کیٹیگری تے فطرانے باری تسی مولویاں نال سنگ فسال ہو گئی 2 کلو یا پونے 2 کلو ہے گندم تے گندم تے رولا پا لو. نہیں جی وہ فلانا تے 200 کہہ رہا تسی 220 کہہ رہے ہو 20 روپے تے رولا پا لو. تے قربانی دا جانور لکھاں دا لوگو وجہ کی ہے کیونکہ قربانی تے جانور دی سیلفی لے سکتے ہو فطرانے دی تسی سیلفی نہیں لے سکتے. میں اپنے سمیت گال کر رہے ہیں ہر بندے دی گال نہیں کچھ چنگے لوگ بھی آئے جنہیں چھپا کے دیں گے. سمجھ آئی میری گال ناراض نہیں ہونا اس گال فطرانے کی باری آئی ہر بندہ گندم دے چکر ہی چوندا ہے. بھائی منعقد آپ کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے کھجوروں کے حساب سے بھی دے سکتے جو کے حساب سے بھی دے سکتے. 4 کلو کشمش کا ریٹ پتہ کرو فی کس کے حساب سے یہ نصاب بنتا ہے. 4 کلو کھجور کا ریٹ چیک کر لو اچھی کھجور 250 بھی 4 کلو کھجور جو دا کی ریٹ ہے. کوئی غلہ منڈی والا بندہ بیٹھا ہے
چاچا کی ریٹ ہے جو چاچا دا کوک ہے چاچا گولیاں ٹافیاں وہ پوچھ لو چاچے چلو جو بھی ریٹ ہے 600 ہوگا 5 یا 600 کے رہوں گا بہت شاید ہوگا پچھلے دنوں کسی سے بتایا 12 کوشش کرو یہ ہمارے طالب علم ہے یہ افطاری کرتے ہیں ایک دن اللہ دے بندے نو اللہ نے توفیق دیتی کوئی بندہ نہ نہیں لیندا انہیں فروٹ دیتا تے یقین کرو میں کچن ہی چکر لایا طالب علم انج جمع ہو گئے جو میں فروٹ پہلی باری دیکھے تو آڈے مہمان آن تے تسی انہاں دی اتنی فکر کرو رسول اللہ دے مہمانہ دی کوئی فکر نہیں جتنے قرآن پڑھن والے حدیث پڑھن والے میرے نبی دے مہمان بات سمجھ آئی ہے تو ان کی افطاری کا یہ آپ ہی کے ذمہ ہے میں آپ سے گلہ نہیں کر رہا آپ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے یہ آپ ہی نے دینا ہے پہلے مسجد کے لیے آپ نے دیا وہ اصل کمائی میں سے تھا اب زکوٰۃ فطرانہ یہ طالب علم خود آئیں گے اپنی افطاری کے لیے آپ کے پاس آئیں گے اتنے تک میری تقریر ابھی جاری ہے یہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس جھولی میں ڈال دیں اس کے ساتھ یہ افطاری کریں گے انشاءاللہ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں تو آپ کا دیا ہوا جب آگے پڑا ہوگا خدا بھی جانتے ہیں مصطفیٰ بھی جانتے ہیں اگر ان توجہ میرے وال رکھنی طالب علم تو آڑے کو لا رہے ہیں مجھے بار بار کہا جا رہا ہے یہ بھی سنا دے کہ میں نے ذکر علی کی تو بس ہے کیا تسی سارے میرے نال پڑھنا چاہتے ہو توجہ میرے در رکھنا ہر بندے نے میرے نال پڑھنا چلو میں تھوڑا جا مٹھا پڑھ لینا تاکہ میں نے تھوڑی آواز آئے میں نے ذکر علی کی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بولو بولو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر علی کی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ہاتھ لڑا کے کہیے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بغض حیدر میں جو تیرا منشور ہے یہ جو اب آپ کھڑے ہیں نا آپ چل کے تھوڑی تکلیف کریں یہ پیچھے سے رائٹ سائڈ پہ آ جائے تاکہ وقت آپ کا بھی بچ جائے گا ہمارا بھی بچ جائے گا یہ رائٹ سائڈ پہ جگہ ہے بغض حیدر میں جو تیرا منشور ہے اس لیے اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بولیے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جو علی کے ذکر سے تنگ کرتے گئے ان کے لیے شعر لیکن یہاں تو سارے ماننے والے گئے لیکن ریکارڈنگ کے ذریعے منکرین تک میری بات پہنچ جائے گی کہ ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے یہ ہے قول جناب شک کوثرا یہ ہے قول جناب شک کوثرا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی دم بدم ذکر حیدر کیے جاؤں میں
جام حب علی کے پیے جاؤں میں، دم بدم ذکر حیدر کیے جاؤں میں، جام حب علی کے پیے جاؤں میں، اے ازل سے مولائی میرا سلسلہ، اے ازل سے مولائی میرا سلسلہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، یا علی یا علی یا بولیے بولیے، علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، ہزار جان مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے، جواب میں منافق پک پک کرتا ہے، لگاتے ہیں اس لیے نعرہ علی کا، یزیدیوں کا دل دھک دھک کرتا ہے، جس دل میں شاخ الفت حیدر کی نہیں، اس کو کہیں سبوں کی دولت ملی نہیں، مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں، نعرہ حیدری، کم ظرف کون کون ہے، علی ہے کون کون، ابو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، ہاتھ کھڑا کر کے آخر ہے مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون، حیدر 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 کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی ملک کانپ جاتا ہے،